بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم اپنے اردو کے سبق ملی وحدت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے اس سبق میں نہ صرف ہم صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھائی کریں گے بلکہ مشکل الفاظ کے تمام تر معنی بھی اچھی طرح ہم دیکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم آج کا سبق۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملی کا لفظ ملت سے نکلا ہے۔ ملت کے معنی ہے قوم، اس لحاظ سے ملی کا مطلب ہوا قومی۔ وحدت کہتے ہیں یکجہتی، اتحاد اور اتفاق کو، یعنی قومی اتحاد اس سبق کا عنوان ہے جس کے معنی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تدریسی مقاصد۔ اس سبق کی تدریس کے بعد بچے اس قابل ہو جائیں گے کہ عالم اسلام کی موجودہ صورتحال سے آگاہ ہو پائیں۔ عالم اسلام سے یعنی اسلامی ممالک کے جو حالات ہیں اس سے واقف ہو سکیں، ملی وحدت کی اہمیت اور ضرورت کا احساس کر پائیں، یعنی قومی جو وحدت ہے، جو اتحاد ہے، اس کا احساس، اس کی اہمیت کا ان کو پتہ چلے، جان سکیں کہ فرقہ بندی اور نسل پرستی مسلمانوں کے زوال کا باعث ہے۔ یعنی طلبہ یہ جان سکیں کہ جو گروہ بندی یا جماعتیں بن رہی ہیں اور نسل پرستی ہے وہ مسلمانوں کے زوال کا باعث ہے، یعنی ان کے ناکامی کا باعث ہے۔ اس کے بعد اسرائیل اور فلسطین سے متعارف ہو سکیں۔ اسرائیل جو کہ یہودی ملک ہے اور فلسطین ہمارا اسلامی ملک ہے، ان دونوں کی جو دشمنی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، تو ان کے حالات سے آگاہ ہو سکیں۔ اب یہاں پہ خاص الفاظ کا صحیح تلفظ اور ان کے معنی دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے تشویش، جس کے معنی ہے فکر، الجھن اور پریشانی۔ مظاہرہ، اظہار کرنا، یعنی حمایت یا غصے کا اظہار کرنا۔ احتجاج کہتے ہیں انکار کرنے کو، اعتراض کرنے کو، یا مخالفت میں آواز اٹھانا یا اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرنا۔ اس کے بعد لفظ ظلم و ستم، یعنی ظلم و جبر یا زیادتی۔ پرستش، پوجا اور عبادت۔ انتشار کے معنی پریشانی بھی ہے، منتشر کرنا یا پھوٹ ڈالنا۔ وحدت جیسا کہ میں نے بتایا، اتحاد، یکجہتی، اتفاق یعنی یکتا ہونا، ایک ہونا۔ مفکر کہتے ہیں فکر کرنے والے کو یا سوچنے والے کو، جیسا کہ علامہ اقبال نے پاکستان کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا جو خواب دیکھا، اس کے بارے میں سوچا، تو انہیں مفکر پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ پھر ہے لفظ معتمر عالم، یعنی یہ اسلامی ادارہ ہے جو مسلمانوں کے مفادات کے لیے کام کرتا ہے۔ اس کے بعد لفظ سینہ سپر، یعنی سامنے آ کر مقابلہ کرنا یا ڈٹ جانا، اور مفاد کہتے ہیں فائدے کو، جس کی جمع ہے مفادات۔ اب ہم اپنے باقی سبق کو شروع کرتے ہیں، اس کی پڑھائی اور ساتھ ساتھ جو مشکل الفاظ آئیں گے ان کے معنی بھی دیکھتے جاتے ہیں۔ حامد کو اسکول سے روزانہ 1 بجے چھٹی ہو جاتی تھی۔ اسکول گھر سے زیادہ دور نہ تھا، اس لیے وہ 1:30 بجے تک گھر پہنچ جاتا تھا۔ آج 2 بج چکے تھے مگر حامد ابھی گھر نہیں پہنچا تھا۔ چنانچہ اس کی امی کو تشویش ہو رہی تھی، یعنی پریشانی ہو رہی تھی۔ حامد کے ابا بھی حامد گھر نہیں پہنچا، خیریت ہو؟ حامد کی امی نے حامد کے ابا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، یعنی ان سے بات کرتے ہوئے کہا، کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ راستے میں اس کی سائیکل خراب ہو گئی ہو یا کسی دوست کے ہاں کہیں چلا گیا ہو۔ حامد کے ابا نے جواب دیا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ حامد گھر میں داخل ہوا۔ بیٹا کہاں رہ گئے تھے؟ امی نے حامد کو دیکھتے ہی کہا۔ امی راستے میں شہر بھر کے کالج کے طلباء احتجاجی مظاہرہ کر رہے تھے۔ یہاں پہ میں نے آپ کو احتجاج اور مظاہرہ کے معنی بتا دیے ہیں، یعنی کسی معاملے میں غم و غصے کا اظہار کرنا۔ اس وجہ سے پولیس نے سڑک بند کی ہوئی تھی۔ میں سڑک کی بجائے گلیوں میں سے ہوتا ہوا بڑی مشکل سے پہنچا ہوں، حامد نے جواب دیا۔ بھئی ایک کیسا مظاہرہ تھا؟ حامد کے ابا نے پوچھا۔ 2 دن پہلے جمعے کے دن مسجد اقصیٰ کے باہر اسرائیلی فوجیوں نے ان نہتے فلسطینیوں پر گولی چلا دی۔ نہتے کہتے خالی ہاتھ، جن کے پاس اسلحہ نہ ہو، جو جمعہ کی نماز ادا کرنے مسجد کے باہر جمع ہو رہے تھے۔ یہ احتجاج اسی سلسلے میں تھا، حامد نے جواب دیا۔ حامد جلدی سے منہ ہاتھ دھو لو اور کپڑے تبدیل کر کے کھانے کی میز پر آ جاؤ، کھانا تیار ہے۔ امی میں ابھی آیا، یہ کہہ کر حامد فوراً
اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کھانا کھاتے ہوئے حامد نے ابا جان سے پوچھا، ابا جان کچھ اس بارے میں بتائیے کہ اسرائیلی فلسطینیوں پر کیوں ظلم ڈھا رہے ہیں۔ ظلم ڈھانا یعنی ظلم کرنا، اور ساری دنیا کے مسلمان اس کے مظالم کا منہ توڑ جواب کیوں نہیں دیتے۔ ظلم کی جمع ہے مظالم۔ یہاں پہ عزیز طلبہ آپ دیکھیں گے کہ رموز اوقاف میں سے ختمہ کی علامت نظر آئے گی، آپ کو یہاں پہ سکتہ کی علامت بھی نظر آ رہی ہے۔ ابا جان سے پوچھا کہ آگے یہاں پہ رابطہ کی علامت ہے، اور ابا جان کے سامنے آپ نے دیکھا علامت ندائیہ لگائی گئی ہے۔ یہاں پہ سوالیہ علامت بھی موجود ہے، یہاں واوین بھی موجود ہے۔ تو یہ رموز اوقاف میں یہ ساری علامات جو ہیں یہ بار بار اسی لیے دہرائی جا رہی ہیں کہ آپ ان کو یاد رکھیں، اور ان کا مقصد کیا ہے وہ آپ پہلے بھی جانتے ہیں کہ لفظوں کو مناسب وقفے سے جو ہے وہ ادا کرنا جو ہے وہ ان کا مقصد ہوتا ہے۔ حامد کھانا کھانے کے بعد میرے کمرے میں آؤ، میں تمہیں اس بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ کھانا ختم کرنے کے بعد حامد اپنے ابا جان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ حامد کے ابا کہنے لگے، حامد دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ ایک خدا، ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم، ایک کتاب اور ایک قبلے کو مانتے ہیں، یعنی خانہ کعبہ کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، انہیں چاہیے کہ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کریں اور تفرقہ بازی سے بچیں۔ تعلیمات تعلیم کی جمع ہے، یعنی اسلام نے جو کچھ تعلیم دی ہے اس پر عمل کریں۔ تفرقہ بازی یعنی گروہ بندیاں جو بنائی جاتی، فرقے بنائے جاتے ہیں، ان سے بچیں۔ یہاں تفرقے اور فرقے کی وضاحت میں کرتی چلوں، یہ آپ نے دیکھا اہل حدیث، اہل سنت، دیوبندی اور بریلوی اور اسی طرح کے کچھ اور فرقے جو ہیں جن کو بہت زیادہ اب لوگ ماننا شروع ہو گئے ہیں، جن کے بارے میں آپ بھی یہ تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قیامت کے قریب جو ہے 72 فرقے جو سامنے آئیں گے۔ ہماری اسلامیات کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وصحابہ وسلم کا ارشاد ہے کہ امت مسلمہ یعنی مسلمان امت قوم کی مثال ایک جسم کی سی ہے۔ جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، یعنی بے قرار ہو جاتا ہے۔ حامد نے کہا، تم درست کہہ رہے ہو، دنیا کے کسی خطے میں، خطہ کہتے ہیں علاقے کو یا زمین کے کسی بھی ٹکڑے میں، اگر مسلمان تکلیف میں ہوں تو پوری امت مسلمہ پریشان ہو جاتی ہے۔ مولانا ظفر علی خان جو ایک بڑے مشہور شاعر بھی تھے، ان کا یہاں پہ شعر لکھا گیا ہے، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بے تاب ہو جائے۔ اخوت کا مطلب ہے بھائی چارہ۔ یہاں پہ اس شعر کا مطلب دیکھ لیتے ہیں کیا ہے، یعنی اخوت سے مراد یہ ہے کہ اگر دنیا کے کسی بھی کونے میں جو ہے وہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے، چاہے وہ دنیا کے دوسرے کونے میں، یعنی کابل جو ہے وہ افغانستان کا دارالحکومت ہے، مثال کے طور پہ یہاں پہ یہ استعمال کیا گیا ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی مسلمان بستا ہے تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان، پیر کہتے ہیں بوڑھے انسان کو، جوان جو نوجوان ہے، بے تاب ہو جائے، بے قرار ہو جائے، یعنی دنیا کے کسی بھی حصے میں کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے تو دوسرے کونے پہ بسنے والا جو ہر جوان اور بوڑھا ہے وہ اس کی اس تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے بے چین ہو جائے۔ یہ طلبہ کا مظاہرہ جس کا تم ذکر کر رہے تھے اسی وجہ سے ہو رہا تھا کہ فلسطینی مسلمانوں پر ظلم و ستم پاکستان کے مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول ہے، یعنی وہ اس کو قبول نہیں کر سکتے، وہ ان کی جو ہے وہ برداشت سے باہر ہیں۔ اسرائیل ایسا ملک ہے جس کی بنیاد ظلم اور زیادتی پر رکھی گئی ہے۔ فلسطین پر ناجائز قبضہ کرنے کے بعد اسے بنایا گیا۔ فلسطینی اسی ظلم کے خلاف جب احتجاج کرتے ہیں، یعنی غم اور غصے کا اظہار کرتے ہیں، تو اسرائیلی فوجی ان پر گولیاں برساتے ہیں۔ جب عالم اسلام سے اس کے خلاف مؤثر آواز نہیں اٹھتی، مؤثر یعنی جو با اثر ہو، جس میں اثر ہو، اگر ایسی آواز نہیں اٹھتی تو اسرائیلی حکومت کا حوصلہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ حامد کے ابا نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ابا جان کیا وجہ ہے کہ مسلمان تعداد میں 1 ارب سے زیادہ ہونے کے باوجود دنیا کے مختلف علاقوں میں جبر و ظلم کا شکار ہیں؟
حامد نے ابا جان سے پوچھا۔ سوال کا جواب دیتے ہوئے حامد کے ابا جان کہنے لگے، بیٹا امت مسلمہ کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں خاندانی اور نسلی تفاخر کہتے ہیں فخر کرنا، یعنی اپنے خاندان اور نسل پر جو ہے فخر کرنا، اور تفرقہ بازی یعنی گروہ بندیاں، جو فرقے اور جماعتیں ہم نے بنائی ہیں، لوگ اس میں بٹ چکے ہیں، اس میں شامل ہو چکے ہیں، جس سے امت کے اتحاد اور یکجہتی پر برا اثر پڑتا ہے۔ امت یعنی قوم کے اتحاد اور اس کے اتفاق پر جو ہے وہ برا اثر پڑ رہا ہے۔ ابا جان، کیا مسلمانوں کے اتحاد کے لیے کبھی کوشش نہیں کی گئی؟ حامد نے پوچھا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کی وحدت ملی کو پہنچا، یعنی قومی اتحاد کو جو تھا سب سے زیادہ نقصان پہلی جنگ عظیم نے پہنچایا تھا، جس سے ان کی فوجی، معاشی ہوتی ہے روپے پیسے دولت سے جس کا تعلق ہو، اور سیاسی طاقت یعنی سیاست جو تھی اس کو بھی ان کے جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچا۔ اس صورتحال میں عالم اسلام کے مختلف علاقوں میں مسلمانوں کے اتحاد کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ مصر کے علامہ رشید رضا، افغانستان کے جمال الدین افغانی، ہندوستان کے محمد علی جوہر اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، مراکش کے ایف عبد الکریم اور تیونس کے جناب سنیوسی اسلامی دنیا کے وہ مفکر تھے، مفکر کہتے ہیں فکر کرنے والے یا سوچنے سمجھنے والے لوگ، جنہوں نے مسلمانوں کے اتحاد کا نعرہ لگایا۔ چنانچہ 1926 میں مکہ مکرمہ میں مختلف اسلامی مفکرین کا اجلاس ہوا۔ مفکر کی جمع ہے مفکرین، ان کا اجلاس ہوا جس میں عالم اسلام کے مسائل پر غور و فکر کر کے ان کے حل کی تجاویز مرتب کی گئیں۔ مسئلہ کی جمع ہے مسائل، غور و فکر کر کے یعنی ان پر غور و فکر کیا، سوچا گیا۔ تجویز کی جمع ہے یعنی آراء، رائے، صلاح مشورہ مرتب کی گئیں، ترتیب دی گئیں یا نئے سرے سے وہ بنائی گئیں۔ اسی اجلاس میں ایک ادارے کی بنیاد رکھی گئی جو مؤتمر عالم اسلامی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ادارہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں ہے۔ فلاح و بہبود یعنی ان کی فلاح اور بہتری بھلائی کے کاموں کے لیے کوشاں ہے، کوشش کر رہا ہے۔ ابا جان، اس کے علاوہ کوئی اور مسلمانوں کی تنظیم بھی ہے؟ تنظیم یعنی جو لوگ مل کے ایک ادارہ بناتے ہیں یا کوئی انجمن بنائی جاتی ہے جو عالم اسلام کے مفاد کے لیے کام کر رہی ہو، یعنی ان کے فائدے کے لیے کام کر رہی ہو۔ ہاں بیٹا، تنظیم عالم اسلامی، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز اس کے انگلش میں کہا جاتا ہے، جس کے تحت مسلمان ملکوں کی متعدد یعنی کئی ایک سربراہی کانفرنسیں ہو چکی ہیں۔ ان کانفرنسوں میں مسلمان ملکوں کے سربراہ مسلمانوں کو درپیش یعنی ان کو پیش آنے والے سیاسی اور معاشی مسائل اور ان کے حل پر غور و فکر کرتے ہیں۔ کانفرنسوں سے مراد یہاں پہ ہے میٹنگز، جو اجلاس ہوتے ہیں مختلف سربراہوں کے، مختلف جو ذمہ دار ممالک کے جو سربراہ لوگ ہیں وہ لوگ مل کر جو ہیں وہ مختلف موضوعات پر، مختلف مسائل پر جو مل کر میٹنگ کرتے ہیں، ان کے مسائل کا حل ڈھونڈتے ہیں، وہ کانفرنس کہلاتی ہے۔ ابا جان، اس کے باوجود اسلامی ممالک میں وہ اتحاد نہیں ہے، ملک کی جمع ہے ممالک، وہ اتحاد نہیں ہے جس سے اسلام کے دشمن خوف زدہ ہوں یعنی وہ ڈر جائیں۔ بیٹا تم درست کہہ رہے ہو، بدقسمتی سے مختلف اسلامی ممالک کے حکمران اپنے اپنے مفادات کے لیے دشمنوں کے خلاف سینہ سپر ہونے کی بجائے مفاد کی جمع یعنی فوائد کے لیے، اپنے فائدوں کے لیے سینہ سپر، میں نے پہلے جیسے کہ بتایا ڈٹ جانا یا سامنے آ کر جو ہے وہ دلیری سے مقابلہ کرنے کو کہا جاتا ہے، ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ مثلاً اسرائیل فلسطینیوں کا دشمن ہے، لیکن بعض اسلامی ممالک کے حکمران فلسطینی مسلمانوں کا ساتھ دینے کی بجائے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم رکھے ہوئے ہیں۔ اس نا اتفاقی نے ابھی تک عالم اسلام کو ملی وحدت کی منزل تک نہیں پہنچنے دیا۔ ابا جان، عالم اسلام میں حقیقی اتحاد کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ ہم اس کے لیے انہیں صحیح معنوں میں اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ عمل پیرا ہونا کا مطلب ہے عمل کرنا۔ ایسے حکمرانوں سے جان چھڑانی ہوگی جو ملی مفاد پر ذاتی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں۔ ترجیح دینا ہوتا ہے اولیت دینا، فوقیت دینا۔
انہیں پاکستانی، ایرانی، افغانی، عراقی اور مصری ہونے کے بجائے حقیقی معنوں میں مسلمان بننا ہوگا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ یہاں پر بتان بت کی جمع ہے، بتانے رنگ و خوں یعنی ہم نے جو رنگ اور اپنی نسل کے اعتبار سے جو خود ہی اپنے فرقے بنائے ہوتے ہیں، علامہ اقبال ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان بتوں کو توڑ کر جو ہے وہ ایک ملت میں، ایک قوم میں جو ہے وہ گم ہو جاؤ، یعنی ایک قوم بن جاؤ۔ نہ تورانی رہے باقی، یعنی تورانی وہ لوگ ہیں جو ترک ہیں، تاتاری اور منگول وغیرہ جو ان کا آبائی علاقہ تھا وہ تورانی تھے، یعنی ترکستان اور ترکی کے جو لوگ تھے۔ نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی، یعنی اس میں کسی ملک یا کسی علاقے کا تعلق نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کہیں یہ ایرانی ہے، یہ افغانی ہے، اس کا ترک سے تعلق ہے۔ یہ اس طرح کے جو رنگ و نسل اور خون کی بنیاد پہ جو ہم نے تفریق بنائی ہوئی ہے، اس کو ختم کر کے ایک قوم بن جاؤ۔ ابا جان بہت بہت شکریہ، آج مجھے پتہ چلا ہے کہ اسلامی وحدت کا کیا مطلب ہے اور اسے کس طرح قائم رکھا جا سکتا ہے۔ عزیز طلبہ، مجھے امید ہے آپ کو اس سبق کی پڑھائی اور الفاظ معنی اچھی طرح سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔